دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج 4 جنوری 2019 کو بیشتر اردو اخبارات نے سپریم کورٹ میں بابری مسجد مقدمے کی سماعت کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے اس خبر کو ہیڈ لائن بنایا ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب نے سبری مالا تنازع کو سرخی بنایا ہے، جس میں سبری مالا تنازع کیرالہ میں حالات دگرگوں، ایک ہلاک، بڑے پیمانے پر تشدد۔ سبری مالا تنازع، بی جے پی کا کیرالہ میں ریاست گیر بند۔ دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے جم کر غنڈہ گردی کی، 79 گاڑیاں نظر آتش۔ نالندہ کے بعد ارریہ میں بھی ماب لنچنگ کی واردات، ہجوم نے نابالغ سمیت 2 لوگوں کی جانیں لیں۔ 55 سالہ بزرگ قابل میاں کو بھی گائے چوری کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ جلدی امراض کے ماہرین اور طبی ایسوسی ایشن کے زیر مہم عوامی بیداری مہم کا آغاز۔ سدبھاونا منچ کے تحت نفرت کا ناش، مانوتا کا وکاس مہم۔ آدمی کے اندر سے اگر انسانیت ختم ہو جائے تو درندہ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، سلیم خان کا بیان۔ بغیر ہیلمٹ مسلم نوجوان سے تکرار کے بعد جوگیشوری میں تشدد، 7 گرفتار، پولیس پر حملہ کرنے کا الزام، 50 سے زائد کی تلاش۔ مقامی لوگوں کا پولیس پر جانبداری کا سنگین الزام۔ اسلام جم خانہ میں 18 سال سے چیئرمین کا چناؤ نہیں ہوا، ممبران میں شدید ناراضگی، موجودہ چیئرمین پر اپنی منمانی کرنے کا الزام۔ اسلام جم خانہ کے سالانہ جنرل میٹنگ میں ہنگامہ آرائی۔ ممبئی کی 4 نشستوں کی تقسیم ہنوز التوے کا شکار، کانگریس مناسب وقت پر نمائندوں کے انتخاب کا فیصلہ کرے گی، پارٹی صدر کی موجودگی میں مسئلہ حل کیا جائے گا۔ ممبئی میں 5 اور 6 جنوری کو امام احمد رضا سیمینار و کانفرنس کا انعقاد۔ ممبئی ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس چندرشیکھر دھرم ادھیکاری 91 سال کی عمر میں ناگپور میں چل بسے۔ انہوں نے ایمرجنسی کے دوران انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف فیصلہ صادر کیا تھا۔ روزنامہ انقلاب نارتھ انڈیا ایڈیشن کے ایڈیٹر شکیل حسن شمسی نے مقدمے کے فیصلے میں عزلت کیوں کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کے مقدمے کی سماعت سے سپریم کورٹ میں شروع ہونے والی ہے اور آج توقع کی جا رہی ہے کہ عدالت صرف بینچ کی تشکیل کرے گی، لیکن جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے وہ خطرناک ہے۔ اجازت رد ہونے کے باوجود ایودھیا مہوتسو جاری، بی جے پی لیڈران کے سامنے ضلع انتظامیہ بے بس۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر 4 رکنی کمیٹی کے ذریعے جانچ کے دوران کئی خامیاں پائے جانے کے بعد نتیجہ بھیجا تھا، نوٹس منتظمی میں کوئی اثر نہیں۔ جموں و کشمیر اسمبلی کے انتخابات لوک سبھا کے ساتھ متوقع۔ راجیہ سبھا میں جموں و کشمیر کے مسئلے پر جاری بحث کے دوران وزیر داخلہ راجناتھ نے کہا، ہم انتخابات کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ شدت پسند نے گاڑی کو روکا اور اوورٹیک کیا اور گاؤں کو جمع کر لیا۔ راجستھان کے شہر الور میں گاؤ رکشکوں سے بچ جانے والے صغیر خان کا حیران کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے۔ روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء کو دہشت گردی کا آلہ بتانا افسوسناک، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش، ڈاکٹر محمد منظور۔ بی جے پی شیوسینا سمجھوتہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، مفاہمت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، مہاراشٹر بی جے پی کے صدر راؤ صاحب دانو کا بیان۔ چیمبور میں بلڈر نے گولی مار کر خودکشی کر لی، مالی تنگی کی وجہ سے تناؤ میں ہونے کا شبہ، پولیس جانچ پڑتال میں۔ دوسری خبر میں ملیشیا میں ملازمت دلانے کے نام پر دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اردو ٹائمز کے آج کل کالم میں فاروق انصاری نے مسلمان کیوں دے گو رکشا کے نام پر گو کلیان ٹیکس، اب اسمارٹ سٹی کی آڑ میں
شرانگیزی کے عنوان سے کالم تحریر کیا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ گو رکشا کے نام پر ٹیکس مسلمانوں سے کیوں وصولا جائے۔ اردو ٹائمز کے اداریہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے کے عنوان سے تحریر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ آج سے سپریم کورٹ میں بابری مسجد ملک کے مقدمے کی سماعت شروع ہو رہی ہے۔ ملک کے سب سے زیادہ حساس موضوع کی سماعت کو تیزی سے کیا جانا چاہیے، لیکن ایک انداز میں اس میں بھی 8 مہینے لگ سکتے ہیں۔ بلند شہر تشدد، فرار کلیدی ملزم بجرنگ دل لیڈر یوگیش راج آخرکار گرفتار کر لیا گیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں عوامی مفاد پر مذہبی تقاریب کی روایت قدیم، پھر نماز پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ رام پونیانی نے تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے کہ نوئیڈا میں نماز پر پابندی کا اصل سبب کیا ہے۔ روزنامہ ہم آپ نے مردانگی دکھانے کے میدان اور بھی ہیں کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی ممبئی اور مہاراشٹر کے صدر اور ایم ایل اے ابو عاصم اعظمی نے مطالبہ کیا ہے کہ ممبئی فسادات کے مجرمین کو بھی دہلی کی طرز پر سزا دی جائے۔ طلاق ثلاثہ بل مسلمانوں کو مجرم بنا کر جیل میں ٹھونسنے کی سازش ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا دہلی سکھ مخالف فسادات کی طرح ممبئی کے فساد کے ملزمین کو بھی سزا دی جائے۔ پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ طلاق ثلاثہ بل کا قانونی جائزہ لیا جائے۔ دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔